برادران اسلام، دیش واسیوں، 10 مئی کو کرناٹک میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابات ویسے ڈیموکریسی کا فیسٹیول کہلاتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں۔ انتخاب کا دن حقیقی معنوں میں عوام کے لیے، شہریوں کے لیے حریت اور آزادی کا دن ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے آزاد اختیار سے اگلے 5 سال کے لیے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرے معنی میں ایک دن آزادی کا تو اگلے 5 سال جن لوگوں کو ہم نے حکمراں بنایا ہے ان کی غلامی کا یا ان کے یرغمال بنے رہنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کن کو ہم حکمراں بنا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اس مرتبہ انتخاب بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کسی ایک پارٹی کے آنے یا جانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ملک میں 2 نیریٹیوز، 2 بیانیے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ایک فسطائیت کا اور دوسرا جمہوریت اور دستور اور سیکولرزم کا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو ہم منتخب کرتے ہیں اور کس کے ہاتھ میں اقتدار کی باغیں دیتے ہیں، یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی یا پھر فرقہ پرستی، عدل و انصاف یا ظلم و زیادتی، انسانیت یا حیوانیت، لا قانونیت یا قانون کی پاسداری اور بالا تری۔ اس طرح کا ایک انتخاب ہے، ایک چوائس ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے مطابق اور دستور کے مطابق چلے گا یا پھر گوڈسے اور ساورکر کے خیالات کے مطابق چلایا جائے گا؟ یہاں زبردستی کی یکسانیت پیدا کی جائے گی یا پھر کثرت میں وحدت، یونٹی ان ڈائیورسٹی کی جو ہماری دیرینہ روایات رہی ہیں، اس کو باقی رکھا جائے گا؟ تو یہ اہم سوال ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف یہاں جو بڑھتی ہوئی ظلم و زیادتی اقلیتوں پر، کمزور طبقات پر، مسلم اور دیگر مائنارٹیز پر ہو رہی ہے، موجودہ حکومت سے اس کو ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ خصوصاً اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف جس طرح کی اقدامات اور قوانین یہاں بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ حجاب ہو، تعلیم ہو، مسجد ہو، اذان ہو، مدرسہ ہو، ریزرویشن ہو، یہ سب ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور مینیفیسٹو میں بھی یونیفارم سول کوڈ اور NRC کی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ یہ وہ موقع ہے جس میں ہم اس طرح کی فرقہ پرست اور اسلام اور مسلم دشمن طاقتوں کو پیچھے ڈھکیل سکتے ہیں۔ ووٹ ہمارا ایک اہم اختیار ہے، ہم پر ایک حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، سچے لوگوں کے، اچھے لوگوں کے حق میں رائے کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی اس گواہی کو اور شہادت کو پیش کریں، یا اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یا اس سے غفلت برتتے ہوئے ہم اس کے نتیجے میں ایک غلط حکومت کے برسر اقتدار آنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ چنانچہ گزارش ہے کہ ووٹ کی اس اہمیت کو ہم سب محسوس کریں، اور خصوصاً اب اگلے جو چند دن ہیں، یہ جو لاسٹ مائل ہے، لاسٹ لیپ ہے یا لاسٹ لیگ ہے، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ووٹ کی اس اہمیت کو ہم خود بھی محسوس کریں، دوسروں کو بھی محسوس کرائیں، اول وقت میں ووٹ کریں، خواتین کو بھی ووٹنگ کے لیے لے جائیں اور ان کے ووٹ کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ 100% ووٹنگ ہو، ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہونے پائے۔ جو مضبوط امیدوار ہے فسطائیت کو ہرا سکنے والا، اس کے حق میں ہم سب یکجا ہو کر، متحد ہو کر ووٹ کریں۔ ہمارا ووٹ بٹنے سے غیر مؤثر یہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر فرد اپنے رشتہ دار، اعزاء و اقارب، دوست، ان سب کے درمیان ووٹ کی اس اہمیت اور اس کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ان کو باخبر کرے، یاد دہانی کرائے، اور انتخاب کے دن خصوصاً مسجد، محلہ کی سطح پر کمیٹیاں بنا کر اس کام کو ممکن بنانے کی ہم کوشش کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ الیکشن کے اس مصروفیت کے بعد بھی اور مستقل طور پر بھی جس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ مسلمان محض ایک نسلی یا تہذیبی اکائی نہیں ہیں کہ اپنے مفادات کے تحفظ کی فکر کریں اور بس نہیں، بلکہ ہم ایک نظریاتی گروہ ہیں اور ہمارا اصل قوت اور طاقت کا ذریعہ ہمارا اپنا نظریہ ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، دیگر شعبہ زندگی کی طرح سیاست کے سلسلے میں بھی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حاکمیت الہ ہو، خلافت جمہور ہو،
عدل و قسط ہو، معروفات کا قیام ہو، منکرات کا ازالہ ہو، امن و امان کی فروغ دینے کی بات ہو اور صحیح ترقی کی بات ہو، اور پھر مختلف طبقوں کے مفادات کے تحفظ کی بات ہو اور ان کے تہذیبی خصوصیات کو پروان چڑھانے کی بات ہو، یہ سب مقاصد کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ اور جہاں لوگوں کے سامنے فیسسٹ، کمیونسٹ، سیکولر نیریٹیوز ہیں، آلٹرنیٹیوز ہیں، وہیں اسلامک آلٹرنیٹیو کو بھی حکمت کے ساتھ پروان چڑھانے کی، توجہ دلانے کی، فروغ دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہمارے اپنے اس ووٹ کی اہمیت کو ہم سب محسوس کریں گے اور آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں خصوصی اہتمام بھی کریں گے اور فرداً خاموشی سے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے، سوسائٹی کو پولرائزیشن سے بچانے اور بھرپور ووٹنگ کر کے صحیح نمائندوں کو منتخب کرنے کے ہمارے اس فریضے کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ انتخاب ہماری ریاست کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ملک اور ملت کے مفاد کے لیے سود مند ثابت ہو اور نتیجہ خیز ثابت ہو، اس دعا کے ساتھ میں اپنی اس اپیل